باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم۔ میں ہوں چودھری محمد معروف، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج رمضان الکریم کی 18ویں سحری ہے اور آپ سب کو 18ویں سحری بہت بہت مبارک ہو۔ امید ہے آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ آج ایک اور ٹاپک، قانون شہادت 1984 کے آرٹیکل 42 اور 43 کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور یہ جو ٹاپک ہے اقرار جرم، اس کو آج کمپلیٹ کروں گا۔ تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹیکل نمبر 42 ویورز یہ ہے کہ ایسا اقرار جو ریلیونٹ ہو مگر وہ سکریسی وغیرہ کے وعدہ کے باعث غیر متعلق نہ ہو۔ Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc. If such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warranted, that he was not bound to make such confession, and that evidence of it might be given against him, provided that the provision of this article shall not apply to the trial of cases under the laws relating to the enforcement of حدود۔ اب ذرا ویورز اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا اقرار جو دوسری صورتوں میں ریلیونٹ ہو یا متعلقہ ہو، تو وہ محض اس وجہ سے متعلقہ نہیں ہو جاتا کہ وہ کسی راز کے افشا ہونے پر یا اسے حاصل کرنے کی غرض سے ملزم شخص کے ساتھ کیے گئے فریب کے نتیجہ میں، یا اس وقت جب کہ وہ حالت نشہ میں تھا کیا گیا تھا، یا اس لیے کہ وہ ایسے کویسچن یا سوالات کے جواب میں کیا گیا تھا جس کا جواب دینا اس کے لیے ضروری نہ تھا۔ یعنی کوئی ایسا سوال جس کا جواب دینے کا وہ پابند اور جو اس کے لیے وہ ضروری نہ تھا، خواہ ان سوالوں کی صورت کچھ بھی رہی ہو، یا اس کے لیے اسے اس بات سے خبردار نہیں کیا گیا تھا کہ وہ مذکورہ اقرار کرنے کا پابند نہیں ہے، اور یہ کہ اس کی شہادت اس کے خلاف گزاری جائے گی۔ نیکسٹ آرٹیکل ویورز 43 ہے کہ consideration of provided confession affecting person making it and others jointly under trial for same offense۔ ایسے ثابت شدہ اقرار کا لحاظ جو اقرار کنندہ اور ایسے دیگر افراد پر اثر انداز ہو جن پر ایک ہی جرم کی بنا پر مقدمہ چل رہا ہو۔ جب ایک ہی جرم ویورز کی بنا پر ایک سے زیادہ اشخاص کی سماعت سے مقدمہ ایک ساتھ ہو اور ان میں سے کسی ایک شخص کا اقرار ثابت ہو جائے، مذکورہ اقرار اس شخص کے خلاف ثابت ہوگا جس نے وہ اقرار کیا، اور عدالت مذکورہ اقرار پر مذکورہ دوسرے شخص کے خلاف قرائنی شہادت کے طور پر غور کرے گی۔ جرم میں جس طرح کہ وہ اس آرٹیکل
میں استعمال ہوا ہے، ابیٹمنٹ یا ایانت یا اقدام میں ارتکاب جرم شامل ہے۔ اب تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں کی طرف چلتے ہیں کہ جو اقرار جرم کی وضاحت ہے وہ آرٹیکل 37 to 43 جو آرٹیکل ہے وہ اقرار جرم سے متعلقہ ہیں۔ وین کنفیشن کین ناٹ بی ایڈمیسیبل، اقرار جرم کب قابل دال شہادت نہیں ہوتا؟ اس کی تین صورتیں ویورز، کہ کوئی بھی ایسا اقرار جو کسی شخص کو کورشن یا زبردستی یا دھمکی دے کر کرایا گیا ہو، یا اقرار جرم کسی وعدہ کی ترغیب دے کر کیا گیا ہو کہ تم یہ اقرار جرم کرو تو اس کے ریٹرن میں تمہیں یہ چیز ملے گی، یہ اقرار بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ اچھا، اقرار جرم کسی دباؤ کے تحت کیا گیا ہو یا کسی شخص کے تحت کرایا گیا ہو، کوئی بندہ بیچ میں ڈال کے تو اس کو دباؤ ڈال کے اور ڈرا دھمکا کر وٹنس کو یہ کہا جائے کہ تم اقرار جرم کرو، ایسا اقرار بھی ایڈمیزیبل نہیں ہوتا۔ اچھا، ٹائپس آف جو کنفیشن ہے وہ تین قسم کی ہیں۔ اقرار جو ہے یہ مسٹ بی ان فرنٹ آف مجسٹریٹ ہونا چاہیے، مجسٹریٹ کے روبرو ہونا چاہیے، کسی تھرڈ پرسن کے روبرو بھی ہو سکتا ہے، اور پولیس آفیسر کے سامنے۔ اب پولیس آفیسر کے سامنے کنفیشن ٹو پولیس آفیسر، اقرار جرم پولیس آفیسر کے سامنے کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے اقرار جرم کو تسلیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس بات کا خدشہ بھی موجود رہتا ہے کہ اقرار جرم پولیس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 38 آف لا آف ایویڈنس، دفعہ 38 یا آرٹیکل 38 کے تحت اقرار جرم جو کسی پولیس آفیسر کے روبرو کیا جائے تو وہ اس شخص کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا جس پر اس جرم کا الزام لگایا گیا ہو۔ ایکسیپٹنس آف کنفیشن کیا ہے کہ اقرار جرم کی کچھ صورتیں: نمبر ایک، ان فرنٹ آف میجسٹریٹ، اقبال جرم ملزم کے خلاف حتمی ہوگا جب وہ میجسٹریٹ کے سامنے کیا جائے۔ تھرڈ پرسن کے سامنے، اگر اقرار جرم کسی تھرڈ پرسن کے سامنے کیا جائے تو ایسی صورت میں قابل قبول ہوگا جبکہ متعلقہ جو دیگر شہادتوں سے ثابت نہ کیا جائے گا، یعنی اس کے لیے تائیدی شہادت کا ہونا ضروری ہے۔ پولیس کے روبرو یا پولیس کی تحویل میں ویورز جو اقرار جرم ہو کیا جاتا ہے، اقرار جرم اس کو قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ مائٹی چانسز ہوتے ہیں کہ ملزم پولیس کے ڈر، خوف اور دباؤ کی وجہ سے اقرار جرم کر رہا ہے۔ ویئر کنفیشن شوڈ بی ریکارڈ، کہ اقرار جرم کہاں پر جو ہے وہ ریکارڈ کیا جانا چاہیے، تو ویورز یہ مجسٹریٹ کے روبرو جو اقرار جرم ہوتا ہے وہ موسٹ یعنی ویری اتھینٹک جو ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ اقرار جرم کی ویورز ہم نے پہلے پڑھی ہیں کہ دو قسمیں، ایک جوڈیشل اور ایک ایکسٹرا جوڈیشل، یعنی ایسا اقرار جو مجسٹریٹ کے روبرو نہ کیا گیا ہو، کسی عدالتی کارروائی کے دوران نہ کیا گیا ہو، تو یہ جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل ہے۔ اور جوڈیشل کنفیشن ایسا کنفیشن یا اقرار جرم ہے جو کسی مجسٹریٹ کے روبرو کسی عدالتی پروسیڈنگ یا کارروائی کے دوران کیا گیا ہو۔ ریٹارٹڈ کنفیشن کیا ہے جی؟ ریٹارٹڈ کنفیشن ویورز یہ ہے کہ منعرف شدہ اقرار سے مراد ایسا اقرار جرم جو ملزم نے اعتراف جرم کرنے کے بعد منسوخ کر دیا گیا، یعنی ونس اس نے اقرار جرم کیا اور اس کے سون آفٹر وہ اس سے منحرف ہو جاتا ہے یا اس سے انکار کر دیتا ہے، تو دیٹ کنفیشن از کالڈ ریٹارٹڈ کنفیشن۔ امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں اقرار جرم کے؟ اقرار جرم
ویورز مکمل طور پر ہونا چاہیے، ادھورا یا کم نہیں ہونا چاہیے. اٹ مسٹ بی کمپلیٹڈ، یہ فلی ہونا چاہیے. اقرار جرم جو ہے وہ مکمل طور پر یا ایکسیپٹ کیا جائے یا ویورز اسے ریجیکٹ کیا جائے. اقرار جرم سے جو ہے نا انکاری نہیں ہونا چاہیے، منحرف نہیں ہونا چاہیے. اقرار جرم سے منحرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا اقرار جھوٹا ہو. اب اس جو آرٹیکل ہم نے ڈسکس کیے ہیں یا تمام یہ ٹاپک جو اقرار جرم ہے، اس کا کنکلوژن ویورز یہ ہے کہ قانون شہادت کے آرٹیکل 37 سے 43 تک جتنے آرٹیکلز ہم نے دیکھے ہیں، یہ سیکنڈ پارٹ جو ویڈیو ابھی میں شوٹ کر رہا ہوں، یہ اس کا سیکنڈ پارٹ اور آخری پارٹ ہے. یہ 37 to 43 جتنے بھی آرٹیکلز ہیں قانون شہادت کے، یہ ریلیٹڈ ہیں اقرار جرم سے متعلق، کنفیشن سے متعلق. اور اقرار جرم ویورز ہم نے پڑھا کہ جب کرمنل کیسز میں کیا جائے تو دیٹ از کالڈ کنفیشن، اقرار جرم کہلاتا ہے. اور اقرار جرم سے مراد ملزم کا وہ اعتراف ہے جس کے ذریعے وہ خود پر لگائے گئے الزامات کو درست تسلیم کرتا ہے. یعنی کوئی بھی کلپریٹ ہے یا کوئی اکیوز پرسن ہے، وہ اپنے اوپر لگائے گئے جتنے بھی الزامات یا چارجز ہیں ان کو ایکسیپٹ کر کے انہیں درست تسلیم کرتا ہے، تو دیٹ از کالڈ اقرار جرم. ویورز یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. امید آپ سب کو پسند آیا ہوگا. تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا. کومنٹ باکس میں اپنی آراء سے مطلع کریے گا. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جتنی سمپل ورڈنگ میں یہ کر سکوں تاکہ ایک ایوریج سے ایوریج ویور جو ہے یا کوئی لا کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی کر سکتا ہے. تو ویورز ایکچولی یہ لیکچرز تو نہیں ہیں، ایک دوستوں کے ساتھ ایک گپ شپ کا ایک بہانہ ہے. چلیں اسی بہانے تھوڑی سی ڈسکس ہو جاتی ہے. میں بھی قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور یہ ایک ایسی ویورز فیلڈ ہے جو وکلاء ہیں خاص کر وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ آپ 200 سال بھی اگر پریکٹس کر لیں تو لاء کو پڑھ لیں تو یہ بھی ناکافی ہے. اس لیے یہ لیکچرز آپ بے شک نہ سمجھیں ان کو، یہ ایک گپ شپ ہے. جو رمضان کریم کا مہینہ ہے، جیسے ہی مجھے ایک میرا بریک آیا ہوا تھا ویڈیو شوٹنگ کا، تو ابھی رمضان کریم میں الحمدللہ سحری کے ٹائم بہترین ٹائم ہوتا ہے اور یہ ایک بہترین، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین منتھ ہے ہمارے لیے. ہمیں بھرپور اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے. ویورز یہ جو زندگی ہے یہ سب عارضی زندگی ہے، فانی ہے، اسے تباہ ہونا ہے اور ہم سب کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس لیے اس مہینے کا بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، درود پاک کا ورد کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور ذکر اذکار اور وظائف وغیرہ کرنے چاہیے تو تاکہ ہمیں اس کا بھرپور اجر مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی آراء سے متعلق ضرور مطلع کریے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. چودھری محمد معروف، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ میرپور آزاد کشمیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.